نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں یوں ہی بے مقصد اور بیکار نہیں آئے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے تحت اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اس آیت سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مر کر ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہی ہمارا آخری مقام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہمیں اور ایک دنیا بھی جو ہے نا بسانا ہے، وہاں ہمارے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو لہذا ہماری زندگی ایک مقصد کے تحت ہے، ہمیں ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت میں وہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو لہذا ہماری زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے اور عرفان خداوندی ہے۔ تو لہذا یہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت بغیر ایمان کے صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت کی بنیاد ایمان ہے، عبادت کی بنیاد دین ہے۔ تو لہذا بغیر دین و ایمان کے عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ، کہ جو ہے نا کسراب، کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایک دھوکے کی طرح ہیں، ایک سراب کی طرح ہیں، ایک دھوکہ ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ان کا اسے کچھ صلہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان کے اعمال خیر کی بنیاد ایمان پر اور دین پر نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال کی مقبولیت اور اعمال کے وزن کا دار و مدار دین اور ایمان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے دین ہیں، بہت سے مذہب ہیں، تو پھر کون سا مذہب حق ہے اور کون سا مذہب جو ہے نا بہتر ہے، اور کس مذہب پر اعمال کی بنیاد رکھی جائے تو وہ اعمال مقبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں؟ تو آئیے اسی قرآن سے پوچھیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے پاس کوئی معتبر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے نا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرے تو پھر وہ جو ہے نا وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند جو ہے نا کیا ہے، دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو لہذا ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی مقبول اور پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام کو
اسلام لانا اور اس کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر چلنا اور اس کی بنیاد اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھنا، یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور اسلام کے بغیر نیک عمل کرنا یہ دنیا اور آخرت میں خسارے کا سبب ہے۔ اب آج ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ہے نا اسلام میں ہی، دین اسلام میں ہی بہت سے فرقے اور بہت سی جماعتیں اور بہت سے نظریات والے لوگ جو ہے نا پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے ہی دلیل پیش کرتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا مشکل ہے ہمارے لیے، ایک دشواری عام طور پر علماء کے لیے تو یہ دشواری نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر وہ جماعت یا فرقہ کون سا ہے جو حق پر ہے اور جو اسلام کے احکامات اور تعلیمات کے عین مطابق ہے، جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے۔ تو آئیے قبل اس کے کہ وہ کامیاب فرقے کی میں وضاحت کروں احادیث کی روشنی میں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ایک ہے فرقہ اور ایک ہے تحریک۔ میں یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آگے آپ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، تو لہذا ایک ہے فرقہ، ایک ہے تحریک۔ فرقہ کہتے ہیں کوئی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت جو اپنے ایک مخصوص نظریات رکھتی ہو اور ان مخصوص نظریات پر کاربند ہو اور ان مخصوص نظریات کی وجہ سے دوسروں سے علیحدہ اور ممتاز ہو، تو اس کو کہتے ہیں فرقہ۔ جیسے مثال کے طور پر قادیانیت ایک فرقہ ہے، ان کے ایک مخصوص نظریات ہیں جو سب سے الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار کو خاتم النبیین نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں، جبکہ شریعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء کو ختم کرنے والا بنایا، اور آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو ان کے اپنے ایک عقائد و نظریات ہیں، مخصوص عقائد ہیں، مخصوص نظریات ہیں، جس بنیاد پر وہ کیا ہے؟ معلوم ہے دوسروں سے جو ہے نا ممتاز ہے۔ تو لہذا فرقہ کہتے ہیں ایک ایسی مذہبی اور سیاسی جماعت کو جو اپنے مخصوص عقائد و نظریات اور افکار کی بنیاد پر دوسروں سے علیحدہ اور ممتاز ہوتی ہے، تو اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اب رہا دوسرے جو ہے نا تحریک ہے۔ تحریک کے معنی، تحریک کہتے ہیں اگر اصل تحریک کے معنی کیا ہے؟ ابھارنا، کسی کو توجہ دلانا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی کارنامہ کیا تو لوگ آپ کو سراہنے لگیں کہ جو ہے نا صاحب آپ نے بہت بڑا بہترین کارنامہ جو ہے نا کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً کارنامہ تو میں نے کیا ہے، لیکن اس کی تحریک جو ہے نا فلاں صاحب نے مجھے دلائی ہے، یعنی توجہ ابھارنا، اور اس کی توجہ اور اس پر مجھے جو ہے نا ابھارا ہے، فلاں صاحب نے مجھے ابھارا ہے۔ تو فرقہ تو ایک مخصوص عقائد و نظریات کا نام ہے، تحریک کسی بھی فرقے یا کسی بھی مخصوص عقائد و نظریات کو پر عمل کرنے کے لیے، ان کو اپنانے کے لیے لوگوں کو ابھارا جو جاتا ہے اس کا نام تحریک ہے، اور اس کو جو ہے نا ابھارنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محرک کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ اور دین جو ہے معتبر اور مقبول دین اسلام ہے، اور پھر جو ہے نا فرقہ اور تحریک کی تعریف آئی۔ اب باقی رہ گئی یہ چیز کہ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، فرقہ قادیانیت ہے، فرقہ اسلام کے حوالے سے ہی بہت سے فرقے ہیں کہ جو ہے نا فرقہ قادیانیت ہے، اور فرقہ جو ہے نا شیعیت ہے، اور فرقہ جو ہے نا خارجیت ہے، فرقہ معتزلہ ہے، فرقہ جو ہے نا قدریہ ہے، جبریہ ہے، ایسے بہت سے فرقے ہیں۔ تو کون سا فرقہ عین اسلام کے مطابق اور احکامات کے مطابق ہے، کون سا فرقہ کون سے فرقے کو اپنانے سے انسان جو ہے نا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے؟ تو لہذا آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ سرکار نے چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو نا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حِذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كلهم في النار إلا ملة واحدة أو ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله
قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی۔ تو سرکار نے جو فرمایا کہ بہت سے باطل فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہوگا اور اس کو فرقہ ناجیہ کہا جائے گا۔ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ۔ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو حدیث کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسے کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اسی طرح میری امت کے حالات اور بنی اسرائیل کے حالات بھی سیم ایسے ہی ہوں گے، اسی طرح کے ہوں گے۔ اگر کسی بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ اور بنی اسرائیل جو ہے نا 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں کیا ہو جائے گی؟ بٹ جائے گی، اور وہ تمام کے تمام کلہم فی النار، وہ جو 73 فرقے ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہے نا جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو سرکار نے کلیئر کٹ سرکار نے وضاحت کر دیا 72 جہنمی ہوں گے، ایک کیا ہوگا جو ہے نا دوزخ میں، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ اور وہ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک فرقہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جنت میں جائے گا اور وہ جہنم سے نجات پائے گا۔ وہ فرقہ کون ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا قالوا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ من ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہ ہے جو اس طریقے پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ فرقہ کامیاب ہونے والا ہے، نجات پانے والا ہے۔ سرکار کا طریقہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سرکار کا طریقے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ اور صحابہ کی جو ہے نا، صحابہ یہاں اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں اہل بیت آ جاتے ہیں لیکن اہل بیت میں صحابہ نہیں آ سکتے، چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں صحابہ کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ جو میرے صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر ہو، میری سنت اور میرے صحابہ اور اہل بیت کی جو جماعت ہے اس کے طریقے پر ہو۔ تو لہذا کون سا فرقہ نجات پانے والا ہے؟ جو سنت اور جماعت پر ہو، جماعت صحابہ و اہل بیت پر ہو، یہ دوزخ سے نجات پانے والا ہے، یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ تو سنت اور جماعت پر جو فرقہ چلنے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اسی فرقے کو اہل السنت والجماعہ یا اردو میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، عربی میں اہل السنت والجماعہ اور اردو میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 72 جہنمی ہیں، ایک نجات پانے والا ہے، اور وہ نجات پانے والا کون ہے؟ اہل سنت و جماعت، یعنی سنت اور جماعت پر جو چلنے والے ہوں گے ان کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب سنت اور جماعت والے، یعنی اس پر چلنے والے، اس راستے پر کو اختیار کرنے والے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ میری سرکار کی امت میں 73 فرقے ہوں گے اور آج ہو چکے ہیں، تو لہذا ان میں ایک فرقہ جو ہے نا نجات پانے والا ہوگا، اس کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام فرقہ ناجیہ ہے۔ تو اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، 72 جہنمی ہیں، ایک نجات پانے والا ہے، اور سرکار وہ بول رہے ہیں کہ وہ میری امت میں ہوں گے۔ بول رہے ہیں میری امت سے مراد امت دو طرح کی ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کافر مسلمان سب آ جاتے ہیں۔ امت اجابت سے مراد اس میں صرف جو ہے نا کلمہ گو لوگ آتے ہیں، کلمہ گو جو کلمہ پڑھے ہیں، وہ امت اجابت۔ تو محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں سرکار نے جو امت فرمایا وہ امت سے کلمہ گو مسلمان مراد ہے، امت دعوت یعنی امت کلمہ گو مسلمان مراد ہے۔ تو نتیجہ حدیث کا کیا نکلا کہ میری امت میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان میں نجات پانے والے کون ہوں گے؟ اہل سنت و جماعت ہوں گے، باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنم میں جو ہے نا جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے نا 72 جہنم میں جائیں گے، تو اسلام لانے والا جو مسلمان، جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان، جہنم میں تو نہیں جاتا، مسلمان جنت میں جاتا ہے، جہنم میں نہیں جاتا۔ تو لہذا وہ 72 فرقے جو ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام سے تعلق اگر کسی فرقے کا ہوگا تو وہ فرقہ اہل ناجیہ یعنی اہل سنت و جماعت ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کا دوسرا نام اہل سنت و جماعت ہے اور اہل سنت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ تو لہذا اور اسلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی دین معتبر ہے تو وہ اسلام ہے، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام سے میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اسلام کو پسند کیا، اسلام معتبر ہے اللہ کے پاس،
تو بالفاظ دیگر فرقہ اہل سنت اللہ کے پاس معتبر ہے اور اللہ نے تمہارے لیے اس کو پسند کیا ہے۔